بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین خوش آمدید۔ معزز ناظرین، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور ہر مخلوق کی اپنی اپنی جداگانہ حیثیت ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جسے عقل و دانش، شعور اور آگاہی کی منزل عطا کی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے چونٹی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک ننھی سی مخلوق جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو چونٹی سے متعلق مختصر سی معلومات پیش کرتے ہیں، جسے سن کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ مگر مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بارش سے پہلے ہی چونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ آج ہم آپ کو چونٹیوں کے بارے میں ایسے ہی کچھ حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، چونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے۔ فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے، جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ جو بات قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجد مسلمان ہی ہیں۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کاش اس دور کے مسلمان بھی عقل سے کام لیتے ہوئے نئی نئی ایجادات کریں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے قدم آگے بڑھائیں تاکہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنے والے بن جائیں۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔